السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ گورنر کرناٹک وجو بھائی والا کی ریاست میں بی جے پی کو نئی حکومت تشکیل دینے کی دعوت کے صرف ایک دن بعد اپوزیشن پارٹیوں نے 4 دیگر ریاستوں گوا، بہار، میگھالیہ اور منی پور کے گورنروں سے مطالبہ کیا کہ انہیں تشکیل حکومت کی دعوت دی جائے، کیونکہ وہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ان ریاستوں میں واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی۔ کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ وہ گورنر گوا امریدولا سنہا سے ملاقات کر کے ان کی پارٹی کو تشکیل حکومت کا دعویٰ پیش کرے گی۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے بھی گورنر بہار ستیہ پال ملک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں اور ان کی پارٹی کو ریاست میں تشکیل حکومت کی دعوت دیں۔ مزید 2 ریاستوں کی اپوزیشن پارٹیوں نے بھی تشکیل حکومت میں انہیں مدعو کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے آج کہا کہ ملک میں دستور پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ملک کی صورتحال کو پاکستان اور کچھ افریقی ممالک کی صورتحال سے تشبیہ دی جہاں آمرت ہیں۔ کرناٹک کے سیاسی حالات کے پس منظر میں ایک اجتماعی خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عدلیہ تک کو دبایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی کے بی ایس یدیورپا کو آج چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا، جبکہ رات بھر اس مسئلے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے حلف برداری پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کرناٹک کے انتخابی نتائج کے بعد بی جے پی ملک میں نریندر مودی لہر کا دعویٰ کر رہی ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں کی حالیہ کامیابیوں کے بعد کرناٹک میں بی جے پی واحد بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے، جسے بی جے پی قیادت نریندر مودی کا جادو قرار دے رہی ہے۔ کیا واقعی نریندر مودی میں ایسا جادو ہے کہ وہ پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں؟ اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھیں تو کرناٹک میں نریندر مودی کا کوئی جادو نہیں چلا، بلکہ عوام کانگریس کی سدھارمیہ حکومت سے ناراض تھے، جس کے سبب بی جے پی کو واحد بڑی پارٹی کا موقف حاصل ہوا۔ عوام نے کسی بھی پارٹی کے حق میں اقتدار کا فیصلہ نہیں کیا اور معلق اسمبلی تشکیل پائی۔ اگر مودی کا جادو ہوتا تو بی جے پی کو اسمبلی میں کم سے کم سادہ اکثریت حاصل ہوتی۔ بی جے پی کے ناراض رکن پارلیمنٹ شتروگھن سنہا نے آج پارٹی کے کرناٹک میں تشکیل حکومت کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ درکار اکثریت کے بغیر اور دھن شکتی کو جن شکتی پر فوقیت دیتے ہوئے یہ فیصلہ نہ تو قابل قبول ہے اور نہ خواہش کے مطابق۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار بیانات میں جو کئی مسائل پر پارٹی پر کچھ عرصے سے تنقید کرتے رہے ہیں، کانگریس اور جنتا دل سیکولر کے مابعد انتخابات اتحاد کو جنوبی ریاست میں ایک موقع قرار دیا۔ کرناٹک کے سیاسی واقعات کے پس منظر میں بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے شیو سینا چیف ادھو ٹھاکرے نے آج کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ وہ گورنروں کی طرح چیف منسٹرز کو بھی مقرر کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جمہوریت کی توہین کی جا رہی ہے۔ ٹھاکرے نے الہاس نگر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جمہوریت کی تحقیر ہو تو جمہوری ملک کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ انتخابات کرانا بند کر دو تاکہ مودی کسی مشکل کے بغیر بیرونی دورے کر سکیں۔ انتخابات بند کر دو تاکہ پیسہ اور وقت بچایا جا سکے۔ چیف منسٹرز کو مقرر کیا جائے جس طرح گورنرز کا تقرر کیا جاتا ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں قطعی اکثریت کے لیے 8 نشستیں کم ہونے کے باوجود بی جے پی قائد بی ایس یدیورپا کا تشکیل حکومت کی دعوت دینے گورنر وجو بھائی والا کے فیصلے کے خلاف سینئر وکیل رام جیٹھ میلانی آج شخصی حیثیت سے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اے ایم کھنوالکر اور جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ پر مشتمل بینچ نے جیٹھ میلانی سے کہا کہ وہ اپنی درخواست جمعے کے روز متعلقہ بینچ کے سامنے پیش کریں۔ جیٹھ میلانی، جنہوں نے قانون کی پریکٹس سے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے، بینچ کو بتایا کہ گورنر کا فیصلہ دستوری عہدے کا زبردست استحصال ہے۔ ممبئی کانگریس کے صدر سنجے نیروپم کی زیر قیادت کانگریس کارکن کرناٹک کی بی جے پی حکومت کی تشکیل کے خلاف ممبئی میں ایک زبردست احتجاج کیا۔ احتجاجیوں لوک تنتر کے ہتھیاروں کو ہٹاؤ کے نعرے لگاتے ہوئے نریندر مودی اور امت شاہ کے پوسٹرز تھامے تھے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے 2 کارپوریٹرز کو اورنگ آباد میں ہوئے فسادات کے ضمن میں گرفتار کر لیا گیا۔ فیروز معین الدین خان MIM اور راجندر جنجال شیو سینا کو SIT نے منگل کو گرفتار کر لیا۔ MIM کے کارپوریٹر نے جو نواب پورے سے تعلق رکھتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں خود سپردگی اختیار کی۔ واضح ہے کہ نواب پورہ فساد میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اورنگ آباد DCP کے بموجب فیروز معین الدین خان نے ہجوم کو اکسایا تھا، جس میں ACP گووردھن کولیکر شدید زخمی ہوئے تھے۔ دونوں کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 3 دن کے لیے پولیس تحویل میں دے دیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے رمضان المبارک کے آغاز پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہر شخص کو رمضان کی مبارکباد۔ ہم پیغمبر محمد صاحب کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے ہم آہنگی، رحم اور صدقے کی اہمیت پر زور دیا۔ یورپی یونین کے ایک اعلیٰ سطحی عہدیدار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عجیب و غریب رویے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موصوف ایک دوست کے بجائے کسی دشمن کی طرح نظر آتے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک، جو اپنے پہلے نام سے ٹرمپ کے
ہم نام ہیں۔ انہوں نے بلغاریہ میں ملاقات کر رہے عالمی قائدین سے خواہش کی کہ وہ یونائٹڈ یورپین فرنٹ قائم کریں۔ یہ بات انہوں نے ٹرمپ کے ایران نیوکلیئر معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے اور یورپ پر اپنے تجارتی نرخ نافذ کرنے کے تناظر میں کہی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز فلسطینی احتجاجیوں پر اسرائیل فوج کی اندھادھند فائرنگ میں جاں بحق ہوئے 60 فلسطینیوں کی موت کی آزادانہ تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا جارحانہ استعمال اور گولہ بارود اور ہتھیاروں کا اندھادھند استعمال ناقابل قبول ہے، لہٰذا غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آزادانہ تحقیقات کروائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان حقائق کو منظر عام پر لایا جائے کہ آیا فلسطینیوں کو تشدد بھڑکانے کے لیے اکسایا گیا اور احتجاجیوں پر اندھادھند فائرنگ کا آخر کیا جواز تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اقوام متحدہ اس ہفتے مظاہروں کے دوران غزہ پٹی میں 60 سے زائد فلسطینیوں کی قاتل اسرائیلی سیکورٹی فورسز سے نمٹنے کے معاملے میں ڈھیر ہو گیا۔ کل ترک دارالحکومت انقرہ میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ اقوام متحدہ کا اسرائیل کی جانب سے طاقت کے مسلسل ہلاکت خیز استعمال کا جواب دینے میں کمی کی وجہ سے خاتمہ ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر جبکہ قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس مسلمانوں پر اللہ پاک کا احسان عظیم رہا، ایسے وقت جدہ سعودی عرب کے مقام باوادی میں قرآنی آیتوں اور اسلامی تاریخ کے سنہرے دور کی عکاسی کرتے ہوئے خطاطی نمائش کا افتتاح عمل میں آیا، جو اسلامی آرٹ گیلری میں عبیر میڈیکل سینٹر کے زیر اہتمام منعقد کیا۔ اسلام جو ایک پرامن دین ہے، اس کے احکام بھی انسانی بقا، فروغ اور صبر و تحمل کے مظہر ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ اس ضمن میں قرآنی آیات پر کیلیگرافی اور پینٹنگ کی نمائش اسی نظریے کو فروغ دینے میں رہنما بنی ہے۔ اسلامی آرٹ گیلری کا آغاز خالد المینا ڈاکٹر عبیر میڈیکل گروپ نے کیا اور کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روح کو تر و تازہ اور طاقت پہنچانے کے لیے اس طرح کی نمائش ناگزیر ہے، جس سے ذہن کو سکون ملتا ہے اور انسان انسانیت کی خدمت، فلاح و بہبود کے لیے خود کو وقف کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا میں امن، بھائی چارگی اور سکون کی فکر اور جدوجہد کرنا، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ قرآنی آیتوں پر مشتمل و خزاں کے رنگوں سے منور، روح پرور نظاروں سے بھرپور اس نمائش کے انعقاد میں جناب ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد کا مکمل تعاون رہا، جس کے لیے عبیر میڈیکل گروپ کے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر جناب عبدالرحمان نے تشکر کا اظہار کیا اور بتایا کہ ظہیر الدین علی خان صاحب نے کیلیگرافی کے ایک نئے زاویے کو روشناس کرایا ہے جو نہ صرف دلکش ہے بلکہ دل و دماغ کو راحت پہنچاتا ہے۔ جناب ظہیر الدین علی خان کیلیگرافی کا خاص ذوق رکھتے ہیں اور انہوں نے مختلف خطاط اور آرٹسٹوں کو قرآنی خطاطی اور آرٹ کی طرف راغب کیا، ہزاروں تغرے اور پینٹنگز بنوائے اور ایک نادر و نایاب ذخیرہ کیا ہے۔ گوگل چاٹ لمبنی پارک جڑواں بم دھماکوں کیس کے ملزمین کو سکندرآباد کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ کورٹ کو گرمائی تعطیلات کے سبب سکندرآباد کی عدالت پیش کیا گیا ہے۔ بم دھماکے کیس کی سماعت تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور آئندہ دنوں اس کیس کا فیصلہ متوقع ہے۔ انڈین مجاہدین کے مبینہ 5 ارکان کو سکندرآباد کورٹ میں سخت سیکورٹی کے درمیان لایا گیا اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا۔ شدید ترین گرما کے دوران تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ماہ مقدس رمضان المبارک کی شروعات ہوئی۔ مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ اس موقع پر مساجد میں روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ مصلیوں کی تعداد میں خاص اضافہ ہو گیا۔ مساجد کو روشنیوں سے منور کیا گیا۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ ساتھ ہی اس مقدس ماہ کی عبادات، ریاضت اور قرب الہی کو پانے اور رضا الہی کے لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ خصوصی عبادت اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ تمام مساجد بشمول شہر حیدرآباد کی مرکزی تاریخی مکہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ مکہ مسجد کی تزئین نو کا کام جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں کھجور کی فروخت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جو مختلف خلیجی ممالک سے یہاں فروخت کے لیے لائے گئے ہیں۔ رمضان میں حیدرآباد کی پہچان حلیم کا کاروبار بھی اپنے عروج پر ہے۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے دستور کے قتل کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دستوری عہدہ گورنر کا بیجا استعمال کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی حوصلہ افزائی کرنے کا بی جے پی پر الزام عائد کیا۔ کرناٹک کے 9 اسمبلی حلقوں میں محمد علی شبیر نے انتخابی مہم چلائی، جس میں 8 اسمبلی حلقوں پر کانگریس کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ شہر حیدرآباد میں موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور تیز ہواؤں کے ساتھ زبردست بارش ہوئی، جس سے جہاں عام زندگی متاثر ہوئی وہیں دھواں دھار بارش سے عوام کو گرمی سے راحت بھی ملی۔ دوپہر تک تیز دھوپ تھی، اس کے بعد آسمان پر بادل چھانے لگے۔ تقریباً 3:30 بجے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ شدید بارش سے عام زندگی تھم گئی، وہیں دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر پانی جمع ہو گیا، جس سے ٹریفک میں شدید خلل پڑا۔ دونوں شہروں کے مختلف مقامات پر درخت اور برقی پولز گرنے کی اطلاعات ہے۔